صاحب نے مجھے گورے کا واقعہ بتایا کہ گورے سے میں نے ٹائم لیا 10 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم لیا. میں نے اس سے کہا کہ ملاقات کرنی ہے میں نے آپ سے. اب گورا جو ہے نا وہ پڑھا لکھا گورا تھا, اس کا ایک زندگی کا ہدف ہے بھائی, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے نا. انہوں نے دنیا کو ہدف بنا لیا. ہمارا ہدف دنیا نہیں, ہم دنیا کے پیچھے چلتے ہیں آخرت کے لیے, وہ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں دنیا کے لیے, لیکن وہ اپنی دنیا سے مخلص ہیں اور ہم اپنی آخرت سے شاید مخلص نہیں ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گورے سے ٹائم لیا, وہ بڑا مصروف آدمی, اس نے کہا بھائی ٹائم نہیں ہے, بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے کا ٹائم لیا. اس نے ڈائری میں نوٹ کر لیا, کہہ رہے میں جب گیا, ہم تو پاکستانی ہیں نا, جب جا کے بیٹھتے ہیں دھرنا مار کے بیٹھ ہی گئے, اٹھتے ہی نہیں ہیں کہ شاید اب یہ کباب بھی کھلائے گا, اب یہ کولڈ ڈرنک بھی کھلائے گا, اب یہ چائے بھی پلائے گا, اب یہ بھی کرے گا, وہ بھی کرے گا. کہ ہم اس چکر میں تھے. جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوا ہے نا, تو 25 منٹ جب ہوئے تو اس نے مجھے دروازے کی طرف کھسکانا شروع کر دیا, گورے نے خود ہی نا, کہ بھائی آدھا گھنٹہ آپ کا پورا ہونے والا ہے. کہہ رہے ہیں کھسکاتے کھسکاتے مجھے لاشعوری طور پر گیٹ سے باہر چلو بھائی آپ کا آدھا گھنٹہ کیا ہو گیا ہے, پورا ہو. کیوں بھائی, اس کا ایک مقصد ہے, وہ سمجھ رہا ہے بھائی میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, یہ میری زندگی کا ایک ہدف ہے. اس کے لیے اس نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا ہوا ہے, اسکیجول بنایا ہوا ہے, ایک شیڈول بنایا ہوا ہے, اس میں اس کے پاس آدھا گھنٹہ ہی تھا آپ کو دینے کے لیے, لہذا وہ کامیاب ہے, دنیا میں کامیاب ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ حقیقت میں وہ ہے کامیاب ہے نہیں. دنیا میں کامیاب کا مطلب نظر آتا ہے کہ اس نے جو ہدف تھے وہ حاصل کر لیے ہیں, لیکن ہدف سے جو مقصد تھا وہ پھر بھی حاصل نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں 1 کروڑ روپے میں اپنی آمدن لا کے چھوڑوں گا, تو بھائی ٹھیک ہے تیری آمدن 1 کروڑ روپے ہو گئی, لیکن اس 1 کروڑ کا مقصد تھا خوشی, سکون, ٹینشن نہیں, وہ پھر بھی ختم نہیں ہوئی, تو اس کا فائدہ کیا؟ تو وہ چونکہ آخرت نہیں ہے نا, اللہ کی رضا سامنے نہیں ہے, تو ترقی تو کر لی اس نے, مگر اس ترقی سے وہ خودکشیوں کا ریشو کم نہیں کر سکے بلکہ اور ڈبل ہو گیا ہے. وہ ڈپریشن کے مریض مارکیٹ سے کم نہیں کر سکے بلکہ ڈپریشن کی بیماری ان کے ہاں اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ آپس کے وہ بڑے انہوں نے ورک شاپس کرواتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرو, تھینک یو پہ ختم کرو, بہت محبت اخلاق, مگر لوگ اس کے بعد بھی اپنے ابا اماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تھینک یو بہت بہت ان کے یہاں اخلاق آداب تمیز بہت ہے گوروں کے یہاں, لیکن جو حقیقت ہے کہ یار جو قریبی رشتے, میں اکثر کہتا ہوں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کی اخلاق کی مثال ہوتی ہے جیسے ایئر ہوسٹس کی اخلاق. ایئر ہوسٹس آپ سے بہت محبت سے بات کرتی ہے, بہت تمیز سے بات کرتی ہے, آپ سمجھتے ہو بہت اچھے اخلاق کی ہے, لیکن بھائی اگر یہ اپنے ابا کے سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے, اپنے شوہر سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے, اپنے بھائیوں سے بھی, تو پھر تو بہت اچھے اخلاق ہیں. یہاں جو یہ مسکراہٹیں بکھیر رہی ہے تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں, یہ کمپنی کی طرف سے آرڈر ہے. میں نہیں کہہ رہا سارے گورے اس پیسے لے کے مسکرا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کے اخلاق کے سب سے زیادہ اہل ہیں وہ ہیں جنہوں نے آپ کو, جو آپ کی زندگی کا ذریعہ بنے. جو ریلیشن ہے نا, قریبی رشتے, وہ ختم ہو چکے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے آپ جتنے نوجوان حضرات یہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی, آپ اپنی زندگی کا ایک ہدف بناؤ, ایک